Hi ladies and gentlemen, I am Muhammad Taufeeq and today I am here with another important series with you which is very essential for your English, especially if you want to learn speaking English or you are preparing for any kind of competitive exam. This series will help you a lot. آج ہم کرنے جا رہے ہیں انگلش گرامر اردو میں. یہ مکمل کورس ہے اور آج اس کا حصہ اول ہے یعنی پہلا حصہ ہونے جا رہا ہے. اس حصے میں ہم سیکھیں گے زبان کی بنیادی اکائی کے بارے میں، پریس کے بارے میں، کلاس کے بارے میں اور اس طرح جو زبان کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. تو چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ورڈ لیٹر جس کے معنی ہے حرف یعنی زبان کی بنیادی اکائی. تو لیٹر کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تعریف کو جان لیں. تو لیٹر کا ڈیفینیشن ہے A letter is the smallest unit of any language یعنی زبان کی جو سب سے بنیادی اکائی ہے وہ لیٹر کہلاتی ہے. ایگزامپلز اس کی لیٹرز کے مثال ہے کون کون سی ہے؟ تو چلو بورڈ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس ہے A، اس کے بعد B، C اور Z تک یہ ساری مثالیں لیٹر کی ہے. اب ہم نے پڑھنا ہے الفابیٹ. An alphabet is the collection of all the letters in any language. الفابیٹ کسی زبان کی تمام حروف کا مجموعہ ہوتا ہے. A سے لے کر Z کے درمیان یہ سارے جو حرف ہوتے ہیں یہ انگریزی کے الفابیٹ کہلاتے ہیں. اس کی مثال جاننے کے لیے الفابیٹ in English A, B, C, D, Z تک یہ سارے الفابیٹ کہلاتے ہیں. الفابیٹ کو جان لینے کے بعد اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف لیٹر کی طرح. انگریزی زبان کے اندر ٹوٹل 26 حروف ہے. There are 26 letters in English and they are divided into 2 types. اور ان کو 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے جن کو ہم واول اور کنسوننٹ کے نام سے جانتے ہیں. انگریزی زبان میں واول کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ تو چلو واول کی ڈیفینیشن کو جان لیتے ہیں. ڈیفینیشن آف واول: A speech sound produced by human beings when the breath flows out through the mouth without being blocked by the teeth, tongue or lips. جب انسان اپنے منہ سے آواز نکالتا ہے تو جو سانس کا جو فلو ہے جب وہ باہر آتا ہے تو منہ ہمارا نہ کھلا رہتا ہے، یعنی جو باہر جو بریتھ کا فلو ہوتا ہے نہ تو وہ دانتوں سے روکا جاتا ہے نہ تو وہ ہونٹوں سے روکا جاتا ہے اور نہ ہی وہ زبان سے روکا جاتا ہے. یعنی بالکل ہم کھلے منہ کے ساتھ ان الفاظ کو ان لیٹرز کو ادا کرتے ہیں. جو 5 واول ہے ہمارے پاس وہ ہے A, E, I, O, U. اب ہم سمجھتے ہیں کنسوننٹ کو. کنسوننٹ ٹوٹل 21 حروف ہے. اب کنسوننٹ کی تعریف کو ذرا پڑھ لیتے ہیں. ڈیفینیشن آف کنسوننٹ: A speech sound such as P, D or S that is made by partly or completely stopping the flow of air breathed out from the mouth. واول کے مخالف ہم نے واول میں دیکھا کہ جب ہم A, E, I, O اور U کو ادا کرتے ہیں تو ہمارا جو منہ ہے وہ تھوڑا کھلا رہتا ہے اور نہ دانت نہ زبان اور نہ ہونٹ ایئر فلو کو روکتی ہے، جبکہ کنسوننٹ کی ادائیگی کے دوران ہم ایئر فلو کو روکتے ہیں. تو اس کو جاننے کے لیے کہ کنسوننٹ ہمارے پاس 21 حروف ہے، ان 26 حروف میں 5 واول ہے اور 21 کنسوننٹ ہے. There are 21 consonants in English letters. اب ہم نے آگے جانا ہے. لیٹر کو جان لینے کے بعد ہم نے جاننا ہے ورڈ کو. ورڈ جس کو ہم اردو میں لفظ کہتے ہیں. لفظ کی تعریف کیا ہے؟ The definition of a word is a letter or group of letters that has meaning when spoken or written. لفظ ایک حرف یا حروف کا مجموعہ ہوتا ہے جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو یہ معنی رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ بوائے. بوائے میں 3 حرف ہے B, O. یہ 3 لیٹر سے بنا ورڈ ہے اس لیے یہ لیٹرز کا مجموعہ ہے. اس کے بعد ہم کیٹ میں سے CAT کیٹ یہ بھی 3 ہی لیٹر سے بنا ورڈ ہے. اس کے بعد I مانا
میں، اور یہ ایک ہی لیٹر سے بنا ورڈ ہے. مطلب ڈیفینیشن کو ہم اچھی طرح جان چکے کہ لازمی نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنے لیٹر ہو، لیکن ایک یا ایک سے زیادہ ایسے لیٹر جو کہ ایسا ساؤنڈ پروڈیوس کرے جو کہ معنی رکھتا ہو تو وہ ورڈ کہلائے گا. اب ہم مزید ان کی مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے آئی ای وائی ای، مطلب آئی مانا عام. اس کے بعد ہیپی ایچ اے ڈبل پی وائی، ہیپی مانی خوش. تو یہ ورڈ کی. اب ہم اردو میں اس کو ذرا سمجھ لیتے. جب کوئی لفظ یعنی منہ سے خارج کی گئی کوئی آواز بامانی ہو، یا یوں کہہ لے کہ جب ہم اس آواز سے دماغ میں کوئی تصور یا مفہوم پیدا کرے، جیسے جھوٹ، سورج وغیرہ، تو لفظ کہلاتا ہے. ورڈ کے بعد جاننا ہے پریفکس یعنی سابقہ کو. پریفکس کی ڈیفینیشن: A prefix is a group of letters placed before the root of a word. سابقہ، اردو میں سابقہ پہلے کو ہم کہتے ہیں. تو پریفکس کے معنی ہے کہ ورڈ کے روٹ سے پہلے کچھ لیٹرز ہم یعنی کچھ حروف ہم لگاتے ہیں تو وہ نیا لفظ بن جاتا ہے، جس کو انگلش میں پریفکس جبکہ اردو میں سابقہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ the word un and n. اب ہم اس کو سمجھنے کے لیے کہ ان اور n کس طرح پریفکس ہے، ہمارے پاس لفظ ہے ہیپی کے ساتھ یہ روٹ ورڈ ہے. اگر ہم اس کے ساتھ پریفکس ان لگا دے unhappy تو یہ مینز ناخوش. کوئی اور لفظ بن گیا اس سے، تو یہ ان اس میں پریفکس ہے جبکہ ہیپی روٹ آف a word ہے. The word unhappy consists of the prefix un, which means not, combined with the root or stem. Word happy, the word unhappy means not happy. Unhappy کا مطلب ہے ناخوش. اس n کو ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں. Word ہے complete کے معنی مکمل. اگر ہم n کو پریفکس بناتے ہیں کمپلیٹ کی بجائے ایک اور ورڈ بن گیا انکمپلیٹ یعنی نامکمل. تو یہ n کیا ہے؟ یہ بھی پریفکس ہے. اب ہم نے پڑھنا ہے suffix مطلب لاحقہ. A suffix is a letter or group of letters which is added to the end of a word in order to form a different word, often of a different word class. Suffix جب ہم کسی ورڈ کے آخر میں یعنی روٹ کے ساتھ آخر میں کوئی ایک لیٹر یا چند لیٹرز کو ایڈ کر لیتے ہیں تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے. پورے لفظ کو ہم سفکس نہیں کہتے، جو ہم ایڈ کرتے اس کو ہم سفکس کہتے ہیں. ایگزامپلز LYRNESS مطلب اگر ہم ہیپی میں LY کو ایڈ کر لیتے ہیں ہیپیلی، اور اسی طرح اگر ہم ہیپی میں نیس کو ایڈ کر لیتے ہیں تو بن جاتا ہے happiness. When we add ly and nes to happy it becomes happily and happiness. تو یہ جو لی اور نیس ہے یہ سفکس یعنی لاحقہ ہے. اب ہم پڑھتے ہیں پریز کو. Praise, the group of words that make sense but not complete sense is called praise. یعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جو کہ معنی تو رکھتا ہو لیکن مکمل معنی نہ رکھتا ہو اسے ہم پریز کہتے ہیں. پریز کے اندر سبجیکٹ اور ورب شامل نہیں ہوتا، اس لیے جب کسی جملے کے اندر فاعل یعنی کام کرنے والا اور ایکشن ورڈ شامل نہ ہو تو پھر اس کی پوری سمجھ نہیں آتی. مثال کے طور پہ in the corner کونے میں. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کونے میں کیا چیز ہے، نہ اس کو ہم پریز کہتے ہیں کیونکہ اس میں سبجیکٹ اور ورب شامل نہیں ہے. ایک اور مثال ہے on the table میز کے اوپر کیا چیز ہے، اس کے اندر سبجیکٹ اور ورب شامل نہیں. اب ہم کلاس کو جانتے ہیں کہ کلاس کیا ہوتا ہے. A clause is comprised of
group of words which includes a subject and a finite verb. A clause contains only one subject and one verb. The subject of a clause can be mentioned or hidden, but the verb must be apparent and distinguishable. Clause जो है वो subject और finite verb पे मुश्तमिल होता है. बाज़ औक़ात subject hidden भी होता है clause के अंदर, यानी वो हमें मालूम नहीं होता, जबकि एक क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब शामिल होता है. मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जुमला है I graduated last year. इसमें I सब्जेक्ट है और graduated वर्ब है. इसमें ये I सब्जेक्ट और graduated वर्ब है, इसलिए जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, इसलिए इसको हम वन क्लास सेंटेंस कहते हैं. ये वन क्लास पे मुश्तमिल है. अब दूसरा जुमला है When I came here, I saw him. इसमें दो सब्जेक्ट है. पहले क्लास में I, came वर्ब है. इसके बाद दोबारा I saw him. I इसमें दोबारा सब्जेक्ट है और saw इसमें वर्ब है. तो ये टू क्लास सेंटेंस बना. When I came here, I saw him. जब मैं यहाँ आया तो मैंने उसे देखा. अब एक और जुमला है हमारे पास When I came here, I saw him and he greeted me. इसमें तीन सब्जेक्ट है. इस तरह पहले ऊपर के दूसरे जुमले में हमने देखा कि I सब्जेक्ट फिर I सब्जेक्ट, लेकिन अब तीसरे क्लास में ही सब्जेक्ट है और ग्रीटेड वर्ब है. तो ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, जबकि कैम वर्ब, सा वर्ब और ग्रीटेड वर्ब है. When I came here, I saw him and he greeted me. When I came here, I saw him and he greeted me. इसमें तीन क्लॉज है और ये थ्री क्लॉज सेंटेंस है. अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्लॉज. क्लॉजेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. क्लॉज दो किस्म के हैं. एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट मतलब मीन्स आजाद, जिसे किसी की जरूरत नहीं. एंड डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स जो दूसरे के बगैर हमें उसकी समझ ना आए. इसकी तारीफ independent clause functions on its own to make a meaningful sentence and looks much like a regular sentence. यानी independent clause ऐसा जुमला होता है जो अपने अंदर मुकम्मल मानी रखता हो रेगुलर सेंटेंस की तरह, और किसी का वो मुनहसर नहीं होता किसी पे, बल्कि मुकम्मल मानी उसकी समझ में आ जाती है. लेकिन लाजमी नहीं है कि एक सेंटेंस के अंदर एक ही क्लॉज होगा. इन अ सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी कनेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेटर्स एंड बट सो आर नॉट फॉर येट. बाज औकात जुमले के अंदर जिस तरह हमने देखा थी पिछले के दो तीन क्लॉज भी आते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज भी दो या तीन हो सकते हैं. उसको हम कोऑर्डिनेटर्स के साथ यानी कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं. अब हम जरा मिसालों की मदद से इसको मजीद समझते हैं. He is a wise man. वो एक अक्लमंद आदमी है. अब इसके अंदर he सब्जेक्ट, is वर्ब, he आर्टिकल, wise एडजेक्टिव, ठीक है, और ये man नाउन. अब हमने जान लिया कि he is a man. इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है. ये वन क्लॉज वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें एक ही क्लॉज है. दूसरा जुमला है do it please. तरह हमने तारीफ में देखा था कि बाज औकात सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है. तो इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट है वो हिडन है, जबकि ये do वर्ब है और इसके का जो सब्जेक्ट है वो हिडन है और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये किसी का मोहताज नहीं है, मुकम्मल समझ आ रही है. तीसरा I want to buy a phone but I don't have enough money. इसमें ये I
سبجیکٹ ہے، by ورب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد I پھر سبجیکٹ ہے، اس کے بعد یہ ورب آ گیا. تو اس کے اندر I want to buy a phone یہ بھی مکمل معنی رکھتا ہے، انڈیپینڈنٹ کلاز ہے. اس کے بعد یہ جو بٹ ورڈ ہے یہ کوآرڈینیٹر یا کنجکشن ہے جو کہ دونوں جملوں کو جوڑتا ہے، اس لیے، اور یہ دونوں انڈیپینڈنٹ کلاس کے جملے ہیں اور اس کو کوآرڈینیٹ کرنے والا ورڈ بٹ استعمال ہوا ہے. ڈیپینڈنٹ کلاس مینز جو کہ انڈیپینڈنٹ کلاس پہ منحصر ہوتا ہے. ڈیفینیشن کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں انگلش میں. ڈیپینڈنٹ کلاس کین ناٹ فنکشنز آن اٹس اون بیکاز اٹ leaves an idea or thought unfinished. It is also called subordinate clause. Dependent clauses help the independent clauses complete the sentence. A dependent clause alone cannot form a complete sentence. Dependent clause اکیلے مکمل معنی نہیں رکھتا، اس کو subordinate clause بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ independent clause کا محتاج رہا ہے. independent clause کے بغیر ڈیپینڈنٹ کلاس کی کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی. The subordinator do the work of connecting the dependent clause to another clause to complete the sentence. In each of the dependent clause, the first word is a subordinator. Subordinator include relative pronouns, subordinating conjunction in nouns, clauses, markers. یعنی subordinator جو dependent clause ہے اس کے اندر جو subordinator ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ کلاس اور انڈیپینڈنٹ کلاس کو جوڑتے ہیں، اور ڈیپینڈنٹ کلاس کے اندر جو پہلا ورڈ ہوتا ہے وہ سبارڈینیٹر ہوتا ہے، ریلیٹیو پروناؤن ہوگا یا سبارڈینیٹنگ کنجکشن ہوگا یا ناؤن کلاس ہوگا. مثال کے طور پہ when I was dating Diana I had an accident. when I was dating Diana. اب اس کی مکمل سمجھ کسی کو نہیں آئے گی کیونکہ یہ سبارڈینیٹنگ یا ڈیپینڈنٹ کلاز ہے. اگر ڈیپینڈنٹ کلاز when والا پہلے استعمال ہوگا تو یہ کلاس جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بعد کاما لگا لیتے ہیں. جیسے یہ ہم نے کاما لگایا ہوا، یہاں پہ ہمارا پہلا کلاس کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور یہ کون سا کلاس ہے؟ یہ ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. اور یہ I had an accident مجھے ایک حادثہ پیش آیا، یہ کون سا ہے؟ یہ انڈیپینڈنٹ کلاس ہے. یہ انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، انڈیپینڈنٹ کلاس. یہ I had an accident مجھے ایک حادثہ پیش آیا، یہ مکمل اس کی سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے when I was، اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ when I was dating Diana اس کو لازمی اس کی ضرورت ہے I had an accident. تو اور یہ رولز ہم نے یاد رکھنا ہے کہ when والا کلاس اگر ہم پہلے لگائیں گے تو پھر when کلاس جیسے ہی ختم ہوگا وہاں پہ ہم پنکچویشن مارکس کاما کو انٹر کریں گے. وداؤٹ کاما یہ سینٹینس کریکٹ نہیں ہوگا. I know the man who stole the watch. Who یہ relative pronoun ہے. Who اور when یہ who relative pronoun ہے. اب دیکھو اس کو یہ دونوں جملوں کو جوڑنے کا جو کوآرڈینیٹر ہے وہ ہے یہ who relative pronoun. ان دونوں جملوں کو جوڑنے کا جو عمل کر رہا ہے وہ who ہے. I know the man میں اس آدمی کو جانتا ہوں who stole the watch جس نے گھڑی چرائی. تو who stole the watch اگر ہم یہ پڑھے who stole the watch تو اس کا تو مطلب ہے سوالیہ جملہ بن گیا کہ کس نے گھڑی چرائی، کس نے گھڑی چرائی. I know the man who stole the watch میں اس آدمی کو جانتا ہوں جس نے گھڑی چرائی ہے. I know the man میں اس آدمی کو جانتا ہوں یہ انڈیپینڈنٹ کلاس ہے. who stole the watch یہ ڈیپینڈنٹ
clause ہے. Here ends part 1. یہاں پر ہمارے آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کلاس پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب for more videos and press the bell icon that you don't miss any new video when I upload here. اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. Thanks for watching.